جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے خصوصی نشریات مسکرات رمضان میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر بلند اقبال صدیقی۔ اس سے پہلے کہ اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہم آگے بڑھائیں، آئیے پہلے اپنے اسپانسرز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ ہمارے ساتھ جو مختلف اسپانسرز موجود ہیں، سب سے پہلے فیصل بقی اینڈ سنس ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے 15 اور 20 دن کے عمرہ پیکیجز ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا عمرہ پیکیج لے سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا آپ فیصل علی خان اور وکیل احمد خان کے پاس جائیں اور اپنی مرضی کا عمرہ پیکیج لیں۔ ابھی بھی وقت ہے، رمضان المبارک میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں عید سے پہلے تو آپ جا سکتے ہیں فیصل بقی اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا۔ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا جن کا کہنا ہے کہ 25% زیادہ کوریج دیتا ہے نیلسن پینٹس، اور نیلسن پینٹس اسی لیے زیادہ چلتا ہے، ان کی بائکس اور دیگر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اشتراک حاصل ہے سائما سینٹر پوائنٹ کا۔ سائما سینٹر پوائنٹ کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیک، اور آپ ہمیشہ کا ساتھ یونیک زبیر گھانگرا صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ ہماری بڑی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ یونیک موٹر بائک ان کی جانب سے دی گئی ہے، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، وہی کوالٹی، وہی تمام چیزیں، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ فیصل بقی اینڈ سنس کی جانب سے بائک ہے۔ اس کے علاوہ ہمدرد پاکستان ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، روح افزا، دی آرکڈ اسکول کوکنگ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، KFC۔ اس کے علاوہ حافظ سویٹس اینڈ بیکرز، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، فیصل بقی ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، فارمائٹ کا ہمیں جو ہے نا وہ تعاون حاصل ہے، پاکستان فرسٹ اینڈ لیڈنگ لیمینیٹس مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر۔ پھر انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کا ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے، نوید اکبر اینڈ کمپنی سول انجینئرز اینڈ کانٹریکٹرز، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، نیلسن پینٹس، نوید اکبر اینڈ کمپنی، میڈیکیم گروپ آف کمپنیز ہمارے ساتھ ہیں، کمانڈر بلڈرز ہمارے ساتھ ہیں، کمانڈر محمد ذاکر صاحب بہت جلد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، فلک ناز گروپ، فیاض فلک ناز صاحب بھی ہمارے ساتھ بہت جلد موجود ہوں گے، ہمدرد پاکستان، مزیدار حلیم، می باڈی اسپرے، ماڈ گرل، یونیک، وائلڈ وینچر واٹر پارک اور KN اکیڈمی۔ اس کے علاوہ اس طرف آتے ہیں تو حنیفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، NICVD کا ہمیں تعاون حاصل ہے، کمانڈر بلڈرز کی جانب سے بائک ہے، مزیدار حلیم ہے، یونیک، فارمائٹ، اور پھر ہمدرد مسالے، دا ٹیسٹ آف ہیریٹیج، اور اس کے ساتھ ساتھ فوٹائل کچن کے اپلائنسز اینڈ امادا کچن اینڈ وارڈروب، اور روح افزا۔ یہ تمام ناظرین ہمارے اسپانسرز ہیں، اور اب ہم آتے ہیں اپنے گیسٹس کی جانب، اور گیسٹس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آج جو روزانہ کی طرح جو ہے نا ہمارے جو مہمان ہیں، جو عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں شکیل مدنی صاحب موجود ہیں۔ شکیل مدنی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں محسن رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج خاص دن ہے، تو کیا فضائل و مناقب ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، بیان فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ مرتضی شہر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شاہ بردا شیر یزدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سوف الا ذوالفقار۔ یقیناً آج 21 رمضان المبارک 1447 سنہ ہجری ہے، پیچھے کی دہائیوں میں ہم جائیں تو 40 سنہ ہجری،
جس میں حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ اصحاب کرام کے اندر مایا ناز حیثیت اور شخصیت کے مالک تھے، جنہیں ہم جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بغیر علی المرتضی کی محبت کے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، کوئی بندہ اسلام کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ جل وعلا نے حضرت مولا مشکل کشا کی محبت کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ ان کی محبت کے بغیر انسان اسلام اور دین اور ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ دنیا تو دنیا، جب مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی مقبول حق ہوگا جسے حضرت علی المرتضی شیر خدا کی محبت اور عشق ملا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مولا مشکل کشا وارث جنت مالک جنت، مولا مشکل کشا کی اجازت ہوگی تو جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر مولا مشکل کشا سے محبت رکھنا یہ فرض ہے، یہ عین ہے۔ اب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر وہ واقعات بڑا تفصیل ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے اپنے لعاب دہن آپ کو چٹایا۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یہ اسی گھٹی کا اثر ہے، یہ اسی لعاب دہن شریف کا اثر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر آواز اٹھی کہ مولا مشکل کشا قرآن مجید فرقان حمید کے لیے متعلق سرکار کا یہ فرمان ہے کہ میں علی کا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی بات آئی تو آپ کے اوپر سوال ہوا کہ اے مشکل کشا، قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن کا فہم اللہ نے عطا فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں اگر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھنے بیٹھوں 70 اونٹوں کی کوہان کتابوں سے بھر جائے، لیکن قرآن کی تفسیر پوری نہیں ہو سکتی۔ کہا قرآن تو قرآن ہے، کہا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا جو با ہے، اس با کی اگر میں تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 کوہان بھر جائیں اور اس با کی تفسیر پوری نہ ہو۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، صحابہ کرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو میرا بھائی دیکھنا ہے تو وہ مولا مشکل کشا کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ دور خلافت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی حالانکہ تمام خلفائے راشدین کے مشیر خاص حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہے، اور بہت ہی حکمت، دانش اور خاص طور پہ عدل، انصاف آپ میں ایسا تھا کہ جس کی انتہائی زیرک انسان تھے۔ آپ کے خطبات ہم اگر ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے زندگی کے کتنے تجربے ان کو حاصل تھے۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دور خلافت میں خارجی اٹھے اور پھر جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیا فرمائیں گے؟ کہا ہی جاتا ہے کہ اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اگر اپنی جو ہے وہ بہت ہی اپنی ذہانت سے کام نہ لیتے اور تدبیر سے کام نہ لیتے تو شاید اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا جتنا ہوا۔ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس کے اندر جو اسلام کی آپ نے رہنمائی کی، اور جس حوالے سے حضرت مولا مشکل کشا معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے تھے، تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ جو دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بارک بینی سے اور معاملات کو چلاتے تھے، تو جب مولا مشکل کشا کی خلافت کا ٹائم آیا تو آپ نے
اسی رمز کو جو ہے نا سامنے رکھا, اسی ترک کو استعمال کرتے ہوئے, اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ حضرت مولا مشکل کشا کا جو زمانہ ہے, جو عہد کا, جو خلافت کا دور ہے, ہو بہو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہمیں یاد آتا ہے. کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی مبارک میں فرمایا تھا, مولا مشکل کشا کی ذہانت, ان کی عقل, ان کی بصیرت, ان کی دانش, ان کی سماعت اتنی اعلیٰ قسم کی تھی کہ حضرت مولا مشکل کشا سے جب کوئی سرکار مشورہ فرماتے کسی قرآن کی آیت کے تحت, تو حضرت مولا مشکل کشا اتنا اعلیٰ مشورہ سرکار کو فرماتے تو سرکار کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے, اور کچھ دیر کے بعد فرماتے, علی تیرا ذہن کتنا اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید میں سے وہ ہیرے موتی نکال کر مجھے دیتا ہے کہ وہ امت کے لیے رہتی دنیا تک کام آئیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی اعلیٰ شخصیت تھی, اور آپ خود فرماتے تھے کہ میرے اندر جو خون ہے یہ خون مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. میری زبان پر جو پانی ہے, میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں, جو میرے اندر موجے مار رہا, یہ اسی گھٹی کا اثر ہے جو سرکار نے مجھے بوقت ولادت میری زبان پر رکھا تھا. اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا, یقیناً جو حضور کے زمانے میں تکلیفیں تھیں وہی تکلیفیں مولا مشکل کشا نے اٹھائی ہیں. جتنے سرکار کو ستائے گئے, مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے زیادہ اذیت دی ہے جنہوں سرکار کو اذیت دی تھی, سرکار کو تکلیفیں پہنچائی تھی, لیکن مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صابر تھے, اتنے حلم والے تھے, اور اتنے درگزر والے تھے کہ ہر شخص دیکھتا تو مولا مشکل کشا کو دیکھ کر کہتا یہ عکس مصطفیٰ ہے. جو طور طریقے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپناتے تھے لوگوں کے سامنے, حضرت مولا مشکل کشا عین اسی کی تصویر بن کر دنیا کے نقشے پر جلوہ گر ہوئے. تو حضرت علی کا جو دور مبارک تھا یقیناً اسلام کی سربلندی کا دور تھا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ جنگیں, کچھ معاملات ایسے ہوئے جو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو کسی نے سوال کیا, کیا بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں, حضرت ابوبکر کے دور میں تو بڑی جنگیں جیتا کرتے تھے, بڑے معاملات اچھے ہوتے تھے. تو مولا مشکل کشا نے بڑا شاندار جواب دیا, یہ سنہری حروفوں سے لکھنے والا جواب تھا. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں, ابو بکر, عمر, عثمان کے زمانے میں مشورہ دینے والے ہم تھے, مشیر خاص ہم تھے. ہم مشورہ دیتے تو جنگیں جیتا کرتے تھے, لیکن کیا کریں آج ہمارا وقت آیا ہے تو ہمیں مشیر تمہارے جیسے لوگ ملے ہیں تو ہم جنگ بجائے جیتنے کے ہاریں گے. ہمیں مشیر تم جیسے لوگ ملے ہیں, لیکن مبارک تھے وہ کہ انہیں مشیر ہم جیسے لوگ ملے تھے. سبحان اللہ. تو حضور سرکار خود فرماتے تھے کہ مجھے حضرت علی کے مشوروں نے اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ میں رہتی دنیا تک کے لیے حضرت علی کی مثالیں قائم کروں گا. اور دیکھیں آج علی علی ہیں, ہر لحاظ سے علی کا جو مقام و مرتبہ ہے سرکار نے یہ مراتب دیے ہیں, یہ سرکار نے ان کو درجے دیے ہیں کہ علی تیرا یہ مقام ہے, تیری یہ شان ہے. قربان جائیے حضرت علی کی شان پر. پھر وہ وقت ایسا بھی آیا جو دلوں کو اداس کرنے والا, جس نے دلوں کی کھیتیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا, وہ خارجی ٹولہ جن کی گہری نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. کیونکہ سن 40 کی جو ہجری تھی, یہ دھائی جو آئی, حضرت مولا مشکل کشا کوفے کے اندر, عراق کے اندر آرام فرما تھے, اور آپ کے پاس 40 بندوں کا جو ٹولہ آیا اس میں سے کچھ اشخاص ایسے تھے جو حضرت مولا مشکل کشا نے اپنے گھر پہ ٹھہرائے. اور جس شخص کو ٹھہرایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, عبد الرحمن ابن ملجم مراد آباد کا رہنے والا تھا. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن میرا نام ہے. کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرے باپ کا نام ملجم ہے. کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں فلاں کام کرتا ہوں. تو حضرت علی اس پہ سوال کرتے, جب وہ جواب دیتا تو اس کے ہر جواب پر مولا علی فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ دنوں کے بعد ابن ملجم نے کہا کہ میں جو آپ سوال کرتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں تو آپ ہر جواب پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا مشکل کشا نے اتنا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے کہتا ہوں کہ تو مجھے قتل کرے گا,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू मेरा कातिल है। ये पहले से इल्म था हजरत अली करम अल्लाह वजह को, और जानते उसके थे। साथ हाँ, जो रवैया आपने इख्तियार किया था, कभी आपके माथे पे बल नहीं आए, कभी उसको देखकर और आपने उसे गुस्सा नहीं आपने किया। उठाया भी मस्जिद में कि आपको पता था सब, रहमान उठ जाओ, जो तुम करने आए हो उसका वक्त आ उसका गया। वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कमाल है वैसे वाकई कि खुद जानते बूझते हुए, और ये तमाम कहाँ से हमें हम तारीख अगर ढूंढें, वजह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि जब हज़रत अली की दाढ़ी खून से सुर्ख हो जाएगी तो उनके जाने का वक्त होगा। तो अक्सर अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते थे कि कब ये सुर्ख होगी अल्लाह, और कब मेरे जाने का ऐसे ही वक्त आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा ना, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहें खुशी नशरियात, मुस्कुराते रमज़ान, डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। वाह।